بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر روز اپنے مردوں سے خطاب کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور پتھروں کا گھر ہوں۔ اور جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتی ہے اور خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر کشیدہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اسے جنت کی تازہ ہوا آتی رہتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ میں شریک ہوئے، میں بھی اس جنازے میں شریک تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن آواز بلند کرتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشیدگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشیدہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا تندور ہے۔ ابو جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، جس نے تجھے دھوکے میں رکھا تھا، میں فتنہ تاریخ اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تجھے کس چیز نے بہکاوے میں رکھا تھا؟ تو میری پشت پر اکڑ کر چلتا تھا۔ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والا جواب دے دیتا ہے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے بچتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے سے قبر تک گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تو نے میری بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں دیکھا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہیں کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تو نے میری تاریکی نہیں دیکھی، نہ ہی میری وحشت دیکھی ہے، میری تنہائی اور میری تنگی اور میرا غم یار نہیں دیکھا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے اور اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں، جبکہ نیک بندوں کے لیے قبر کشیدہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے دائنی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے اسے جنت کی ہوا آتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین۔